السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ نے بچوں کی شرارتیں تو دیکھی ہی ہوں گی، مگر شرارتیں شرارتوں کی حد تک رہیں تو ٹھیک ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ میں نے بھی سنا ہے اور یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بچوں کی شرارتوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ سارے تو نہیں، البتہ کچھ بچے ایسے ضرور ہوتے ہیں جن سے واقعی شیطان بھی پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے کھیل اور شرارتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ شیطان کا جن سے کبھی واسطہ بھی نہیں پڑا ہوتا۔ ناظرین، یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کھیل کود اور شرارت بچے نہیں کریں گے تو کیا بڑے کریں گے؟ ویسے بھی گھر میں یا باہر بچے کھیلتے ہی اچھے لگتے ہیں، ورنہ تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کھیل کود بچوں کا حق ہے، جیسا کہ بچے اکثر کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی تو ویسے ہی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر گیمز بھی ہیں، جیسا کہ جیولن تھرو، جس میں حال ہی میں اولمپکس گیمز پیرس میں پاکستانی نوجوان ارشد ندیم نے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا اور پاکستان کا نام روشن کیا، پوری دنیا کو اپنا مداح بنا لیا۔ ناظرین، میرے نظریے کے مطابق قاری ابو بکر صاحب کا مقام ارشد ندیم صاحب سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے مقابلہ حسن قرات میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور قسمت کی بات ہے۔ مگر ناظرین، آج کل ہر طرف، ہر گلی محلے میں، ہر چھوٹے بڑے کے پاس جو کلیکرز نظر آ رہے ہیں، جنہیں وہ ہر وقت گھماتا اور ٹک ٹک کرتا نظر آتا ہے، جس سے نہ صرف اس کا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ ہر دوسرا فرد، گھر کے بزرگ، گلی محلے میں سے گزرنے والے مسافر، دل کے مریض اور پریشان حال لوگوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہی کلیکرز گھماتے ہوئے بعض دفعہ ناک پر لگ جائے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، آپس میں بچے لڑ پڑیں تو انہی سے پٹائی ہوتی ہے، اور پھر لڑائی گھروں سے ہوتے ہوئے تھانے کچہری تک جا پہنچتی ہے۔ یہ کون سا کھیل ہے، یا یہ کیسی شرارت ہے کہ جسے ایجاد کرنے والا انگریز بھی صدی پہلے اس پر پابندی لگا چکا ہے۔ ناظرین، یہیں بس نہیں، شب برات پر کیا کچھ نہیں ہوتا کہ چھریرے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے پٹاخے، بڑے بڑے پٹاخے راہ گزر خواتین اور مسافروں کے پاؤں میں پھوڑ کر انہیں دہشت زدہ اور خوف زدہ کر کے دانت نکالتے اور کبھی ہنستے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہ عبادت یا شرارت؟ ناظرین، کیا اسے عبادت کہیں گے یا شرارت کہیں گے؟ بلکہ بہت سارے بچے تو عبادت کرنے والے لوگوں کی عبادت میں خلل ڈالنے سے بھی باز نہیں آتے، اور اتنے بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں جس سے ہارٹ پیشنٹ اور دیگر ٹینشن کے مریضوں کو انتہائی زیادہ کوفت اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، اور یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، جدھر دیکھو پاکستانی فارغ، زندگی سے تنگ اور بے مقصد زندگی کی وجہ سے غالباً ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن سے شیطان بھی پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دور نہ جائیے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے
کہ اہل پاکستان نے اپنی 77ویں آزادی کا دن بڑے جوش و خروش سے بطور جشن آزادی پاکستان گزارا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے نے سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیاں لہرائیں۔ ناظرین، جھنڈیوں اور فلیگز کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے باجے بھی جا بجا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے۔ سبز و سفید لباس کے ساتھ ساتھ گرین وائٹ کیپ پہنے، سینوں پہ پاکستان کے بیج سجائے ہوئے بہت سے بزرگوں، بوڑھوں، بیماروں اور پریشان لوگوں کو خوف زدہ اور دہشت زدہ کرتے ہوئے شریرے بچے بھی وہیں باجے بجاتے ہوئے نظر آئے ہوں گے۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ وہ جب بچے اکٹھے ہو کر باجوں کی آواز نکالتے ہیں تو اس میں اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ پوں پوں اور پاں پاں کے ساتھ ساتھ بہت سے نامعقول تو موٹر سائیکل کے سائلنسر اتار کر اتنی شدت سے آواز پیدا کرتے ہیں کہ بہت سارے صحت و سلامتی والے لوگ بھی پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ان کلیکرز نے تو بچوں کو، جوانوں اور بوڑھوں کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ جدھر دیکھو بس کلیکرز گھومتے نظر آتے ہیں اور ہر طرف کلک کلک ہو رہی ہے اور ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین، صرف گورنمنٹ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے بنانے والوں نے اس پر پابندی لگا دی تو ہمیں بھی اس جان لیوا کھیل سے نجات حاصل کر لینی چاہیے۔